نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی سب کے لیے میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ عزیزان گرامی، بہت خوبصورت قصہ چل رہا ہے، بہت ہی پیاری باتیں ہو رہی ہیں، اور میں ہر ویڈیو میں آپ کو نئی سے نئی بات بتا رہی ہوں، اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے جب آپ کے ویوز مجھے ملتے ہیں، اور میں چاہوں گی کہ آپ پلیز مجھے کمنٹس بھی کیا کریں۔ ہم پہنچے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ ایک تو قید خانہ ہوتا ہے اور ایک زندان ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ زندان وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ سب سے زیادہ خطرناک قسم کے مجرم وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان میں ڈالا گیا۔ وہاں پہ سب سے زیادہ خطرناک مجرم تھے، اور اس میں سب سے زیادہ مشکل حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے آئی۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام زندان میں آئے تو تمام قیدیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اتنا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل، کیا یہ بھی کوئی جرم کر سکتا ہے؟ تمام قیدی ایک دوسرے سے حیرت زدہ ہو گئے۔ جس کے چہرے پہ نور، جس کے چہرے پہ پاکیزگی، تمام کے تمام قیدی حیرت زدہ ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان والے حجرے میں ڈال دیا گیا، اور ان کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں بیڑیے میں ڈال دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل چونکہ اللہ نے بڑا ہی خوبصورت دیا تھا، آپ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، آپ نے کبھی کوئی گلہ شکوہ نہ کیا۔ کافی دن گزر گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب زندان میں آ گئے تو مصر کا ایک بادشاہ، ایک تو عزیز مصر تھا، ایک مصر کا جو بادشاہ تھا، جو کل مختار تھا بادشاہ، اس کا نام تھا ملک ریان۔ اس کے پاس دو آدمی کام کرتے تھے، بہت قریب تھے، لیکن کسی خطا کی پاداش میں اس نے ان کو زندان میں ڈلوا دیا، جس میں سے ایک کا نام ساقی تھا اور ایک کا نام طباخ تھا۔ جب دونوں آدمی زندان میں آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گئے، اپنی اپنی رودار سنانے لگے، اپنی اپنی کہانی سنانے لگے، اور اپنے ساتھ اپنے ایک خدا کو بھی لے کر آئے تھے، مطلب ایک بت کو بھی لے کر آئے تھے، اور یہی بات کرتے تھے کہ اس نے ہمارا کچھ بھی نہیں ساتھ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کی باتیں سنتے رہے اور آرام سے ان کو کہتے رہے کہ تم اس سے مدد طلب کرتے ہو جو کہ یہ خود بھی اپنی مدد نہیں کر سکتے، اپنے ہی ہاتھوں سے بناتے ہو، پھر ان سے کہتے ہو کہ یہ ہمارے خدا ہے، تم ان سے مدد کرتے ہو۔ تو وہ حیرت زدہ ہو گئے، کہنے لگے یوسف تم بتاؤ پھر ہم کیا کریں، اگر یہ ہمارا خدا نہیں تو کون خدا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے، خدا وہ ہے جو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، جو تمہاری ہر ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ اللہ وہ ہے، اللہ الصمد ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ وہ حیرت زدہ ہو کے تمام قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کی باتیں سننے لگے۔ آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا، لیکن اس میں سے بہت سارے لوگ ایسے تو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف بھی ہو گئے کہ تم ہمارے باپ دادا کے جو بنائے ہوئے خدا ہے ان کو برا کہتے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا وہ تمہارے خدا ہے ہی نہیں۔ چنانچہ وہ دونوں طباخ اور ساقی حضرت یوسف علیہ السلام کی باتیں بڑے غور سے سننے لگ گئے، کہنے لگے کہ اب تم بتاؤ پھر ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ساقی کہنے لگا یوسف مجھے تمہاری باتیں بہت پسند آئی ہیں، چنانچہ میں تمہارے خدا پہ ایمان لے آتا ہوں، تمہارے دین پہ ایمان لے آتا ہوں، تمہارے مذہب میں آ جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ دونوں اللہ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئے۔ ایک رات وہ بڑے پریشان ہو گئے اور گھبرا کے اٹھ گئے، اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ہم نے بہت غلط خواب دیکھا، ہم کیا کریں؟ حضرت یوسف علیہ السلام بھی پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ پوچھا کیا خواب دیکھا؟ ساقی نے کہا کہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے انگور ہیں اور میں ان کو نچوڑ کر اس کی شراب بنا رہا ہوں۔ دوسرے طباخ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پہ ایک بہت بڑا خوان رکھا ہے جس کے اندر روٹیاں ہیں، اور روٹیاں آ کے چیل کبوتر آ کر اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں۔ دونوں کا خواب بڑا مختلف قسم کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہنے لگے کہ ہم اس کا کیا کریں، آپ ہمیں اس کی کوئی تعبیر بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بالکل میں تمہیں اس کی تعبیر ضرور بتاؤں گا، لیکن پہلے تمہیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جو میں بتاؤں گا وہ میری نہیں، اللہ کی حکم سے بتاؤں گا، اس میں میرا کوئی منشا نہیں ہے، اور آپ کو اس بات پہ قادر ہونا چاہیے، آپ کو اس پہ یقین ہونا چاہیے جو بھی بات میں بتاؤں گا۔ چنانچہ ان دونوں نے کہا ہمیں آپ کی مذہب پہ بھی یقین ہے اور آپ کے خدا پہ بھی یقین ہے، تم ہمیں اس کی تعبیر بتاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ صبح کو تمہارے بادشاہ کا ایک قاصد آئے گا اور دونوں کو رہائی مل جائے گی، لیکن ایک کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا اور ایک کو دوبارہ اسی عہدے پہ جس پہ وہ پہلے تھا وہ مل جائے گا، وہی خلعت پہنا دی جائے گی، وہی پوشاک پہنا دی جائے گی، اور وہی عہدہ آپ کو دوبارہ مل جائے گا۔ دونوں میں سے کہنے لگے کہ کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ساقی۔
تم دوبارہ اپنے عہدے پہ واپس چلے جاؤ گے اور تباہ تمہیں سولی پہ ٹانگ دیا جائے گا، اور سولی پہ اس وقت تک لٹکے رہو گے جب تک تمہارے جسم سے، تمہارے سر سے چیل، کبوتر، کوے آپ کے جسم کا، آپ کی گوشت نہ کھا جائے، آپ کے تمام دماغ نہ کھا جائیں، آپ کی آنکھیں نہ کھا جائیں، آپ تب تک سولی پہ لٹکے رہو گے۔ لیکن اس بات کو یہ سوچ لو کہ تھوڑی سی عارضی تکلیف ہے، تمہیں اس کے بعد اللہ کی طرف سے بہت مقام ملے گا، کیوں تم اللہ کے اور میرے مذہب میں تم شامل ہو گئے، تم اللہ کو سچے دل سے ماننے لگ گئے ہو۔ چنانچہ وہ دونوں صبح کا انتظار کرنے لگ گئے۔ ایسا ہی ہوا، صبح ہوئی تو قاصد آیا، اور قاصد نے آ کے دونوں میں سے ایک کو کہہ دیا کہ ایک تو رہا ہو گیا ہے اور ایک کو سولی پہ ٹانگ دیا جائے گا۔ جو رہا ہونے والا تھا اس کا نام ساقی تھا، اور ساقی نے جب رہائی پائی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہنے لگا آپ کا خواب بالکل سچ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ ایک کام کرنا، اپنے بادشاہ سے جا کے کہنا کہ ایک بے گناہ شخص کسی بھی گناہ میں نہیں ہے، کسی بھی پریشانی میں مبتلا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو قید ملی ہوئی ہے اور بے گناہ ہوں میں۔ ساقی نے وعدہ کر لیا کہ میں ملک ریان کو جا کے بتاؤں گا کہ ایک شخص نیک صالح بے گناہ قید میں پڑا ہے۔ چنانچہ ساقی جب واپس اپنے عہدے پہ پہنچا، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے دماغ سے یہ بات نکل گئی کہ اس نے بادشاہ کو یوسف کا پیغام دینا تھا، لیکن کیونکہ مشیت اعزدی یہی تھی، ساقی کا تو اس میں کوئی قصور ہی نہیں تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس میں قید گزارنی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ کچھ آپ نے 9 سال گزارے، کوئی آپ کو کہتے ہیں 10 سال گزارے، اور کوئی کہتے ہیں 7 سال گزارے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام ان تمام عرصے میں قید کے تمام لوگوں کو درس و تدریس کا سبق دیتے رہے اور اللہ کی یاد میں مست رہے، تسبیح و تحلیل کرتے رہے، دعا میں مصروف رہے۔ تمام کے تمام لوگ وہاں کے آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے بہت زیادہ فین ہو چکے تھے، آپ کو پسند کرنے لگے تھے، آپ کی باتوں کو پسند کرنے لگے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کھانا محل سے آیا کرتا تھا، اس میں سے صرف زلیخا ہی موجود نہیں تھی، بلکہ 5 عورتیں ایسی بھی تھیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا تھیں، اور وہ آپ کو کھانا صبح اور شام دیا کرتی تھیں، اور بہترین قسم کا کھانا آیا کرتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس میں کچھ بھی نہیں کھاتے تھے، بہت تھوڑا سا کھانا کھاتے تھے، باقی تمام کا تمام کھانا قیدیوں کو بانٹ دیا کرتے تھے۔ ایک روز ملک ریان نے خواب دیکھا، بڑا حیران کن خواب دیکھا۔ اس نے خواب دیکھا 7 بہت موٹی تازی گائیں ہیں اور 7 بہت دبلی گائیں ہیں، یعنی کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 کمزور گائیں ہیں، لیکن کمزور گائیں 7 موٹی گائیں کو کھا گئی ہیں۔ اسی طرح اس نے دیکھا کہ 7 گندم کے ہرے خوشی ہیں، بڑے خوبصورت ہرے ہرے خوشی ہیں، اور 7 سوکھی ہوئی ٹہنی ہیں گندم کی، لیکن 7 سوکھی ٹہنیاں ہرے خوشوں کو کھا گئیں۔ ملک ریان بادشاہ بہت پریشان ہوا اور ہڑبڑا کر اٹھا، اور اس نے تمام نجومیوں کو طلب کر کے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ تمام نجومی اس تعبیر کو بتانے سے قاصر رہے۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑا اچنبھے والی بات ہے، ہم اس کی تعبیر نہیں بتا سکتے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ تم لوگ نہیں بتاؤ گے تو میں کس سے پوچھوں گا؟ اس وقت اچانک اللہ کے حکم سے ساقی، جو کہ بادشاہ کا قریب تھا، جو بادشاہ کو شراب دیا کرتا تھا، اس کے دماغ میں آیا کہ مجھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آج سے 7 سال پہلے کہا تھا کہ میرے بارے میں جا کے بادشاہ سے ذکر کرنا، اور میں 7 سال تک بھول بیٹھا، اور اس نے اتنی اچھی مجھے تعبیر بتائی تھی۔ چنانچہ اس نے وقت کہا کہ بادشاہ سلامت ایک شخص ہے جو آپ کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ پوچھا گیا وہ کون ہے؟ کہ حضرت ایک یوسف علیہ السلام کا ایک شخص نیک صالح، انہوں نے ہمیں ہمارے بارے میں بھی تعبیر بتائی تھی۔ پھر اس نے اپنا تمام واقعہ بتایا کہ میری اور طباخ کے بارے میں تمام جو تعبیر بتائی تھی وہ بالکل سچ ثابت ہوئی۔ بادشاہ نے جب ساقی کی یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ آپ جا کے اسی وقت اس نیک آدمی سے میرے خواب کی تعبیر پوچھ کے آؤ۔ چنانچہ ساقی جب قید خانے میں اور زندان میں پہنچا تو اس نے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو، میں 7 سال یا 9 سال اس بالکل ذہن سے نکل گیا کہ آپ نے مجھے کیا پیغام دیا تھا۔ مجھے آپ بڑا اس بات کا دکھ ہے کہ میری وجہ سے آپ 9 سال اس تکلیف میں مبتلا رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، مشیت اعزدی یہی تھی، اللہ کا حکم تھا، تمہارے ذہن سے بات نکلنی تھی، کوئی بات نہیں۔ اس پہ ساقی نے بادشاہ کا تمام خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو سنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام خواب سن کر کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ بادشاہ سلامت کو کہہ دینا کہ آپ کے ملک میں 7 سال
بہت زیادہ گندم کی پیداوار ہوگی، اور 7 سال آپ کے ملک میں قحط ہوگا، اور 7 سال تک آپ کے ملک میں لوگ گندم کے لیے پریشان رہیں گے۔ اس کے لیے آپ اپنی کوئی تدبیر کر لیں۔ ساقی نے جب جا کے بادشاہ سلامت کو یہ خواب سنایا اور تمام کے تمام درباری حیرت زدہ ہو گئے، کیونکہ ایسا ہی خواب کی تعبیر لگ رہی تھی، ایسا ہی ہونا تھا جو بادشاہ سلامت کو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ بادشاہ سلامت نے یہ خواب کی تعبیر سنی تو بہت زیادہ خوش ہوا، اور ساقی سے کہا کہ ابھی اور اسی وقت جاؤ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت و احترام کے ساتھ گھوڑے پہ بٹھا کے لے کر آؤ۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ساقی لینے کے لیے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آنے سے انکار کر دیا۔ جس وقت آنے سے انکار کیا تو بادشاہ نے ساقی سے کہا کہ یہ یوسف کون ہے؟ ساقی نے کہا کہ یہ یوسف عزیز مصر کا ایک غلام تھا، جو کہ غلام نہیں لگتا۔ عزیز مصر نے اس کو اپنے پاس رکھا، اب وہ اس کو کسی بے گناہ کسی وجہ سے، حالانکہ اس میں یوسف کا قصور نہیں ہے، اس کو بے گناہی کو قید خانے میں ڈالا ہوا ہے۔ ساقی کی بات سن کر بادشاہ پریشان ہوا، اسی وقت عزیز مصر کو طلب کیا۔ عزیز مصر سے پوچھا کہ ایسا ہے، یہ کون ہے یوسف نام کا شخص؟ عزیز مصر نے کہا کہ عزیز بادشاہ، اس غلام کو میں نے ملک بن زاغر سے خریدا تھا اور اپنا بیٹا بنا کے رکھا تھا، کل مختار بنا دیا تھا، لیکن اس نے میرے گھر پہ گندی نظر رکھی، چنانچہ میں نے اس کو قید خانے میں ڈال دیا۔ عزیز مصر نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے۔ اسی وقت اس نے زندان کے دروغہ کو بلایا اور پوچھا کہ 9 سال ہو گئے تمہارے پاس یوسف کو رہتے ہوئے، کیا اس 9 سال کے عرصے میں تم نے اس کے ساتھ تم نے دیکھا کوئی ایسی بات؟ زندان کا جو دروغہ تھا اس نے کہا ہم نے ایسا شخص نہ کبھی دیکھا اور نہ ہمارے باپ دادوں نے دیکھا، وہ اتنا نیک شخص ہے کہ سارا وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے، تسبیح و تحلیل میں رہتا ہے، یا ہمیں درس دیتا رہتا ہے، نہ اس کو اپنے کسی کھانے کی پرواہ ہوتی ہے، نہ کسی چیز کی پرواہ ہوتی ہے۔ وہ ایسا لگتا ہے جیسے زمین پہ چاند اتر آیا۔ ہمارے پچھلوں نے، ہمارے باپ دادوں نے ایسا شخص نہیں دیکھا۔ بادشاہ نے دروغہ کے منہ سے یہ باتیں سنی تو اور بادشاہ کے دل میں بے قراری ہے یوسف کو ملنے کے لیے۔ عزیزان گرامی، بہت خوبصورت قصے چل رہا ہے اور میرا بھی نہیں دل چاہتا کہ اس کو میں سٹاپ کروں، اس کو میں، لیکن مجبوری ہوتی ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ اس کو میرا خیال ہے کافی حد تک میں نے بنا لی ہے، اور انشاءاللہ آگے ویڈیو بھی بناؤں گی، اور چلتے چلتے پھر آپ سے یہی بات کروں گی کہ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور لائک کا بٹن ضرور دبائیے۔ فی امان اللہ۔